یہ ہے ٹاؤن ون خوبصورت تھیم پارک ایجوکیشنل کمپلیکس جس میں میڈیکل یونیورسٹی، کالجز اور نیشنل لیول کے اسکولز۔ حیدرآباد چیمبر آف اسمال ٹریڈرز اینڈ اسمال انڈسٹری کے دفتر میں انڈس ہاسپٹل اینڈ ہیلتھ نیٹ ورک کے صدر پروفیسر ڈاکٹر عبدالباری خان نے وزٹ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ انڈس ہاسپٹل حکومتوں کے تعاون سے پاکستان بھر میں پچھلے 13 سالوں سے 13 اسپتالوں میں اپنی بہترین سروسز دے رہا ہے، جن میں سندھ، پنجاب، بلوچستان اور گوادر کے ہاسپٹل شامل ہیں۔ یہ تمام ہاسپٹل صوبائی حکومتوں کے ساتھ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت نیٹ ورک کے زیر انتظام ہیں۔ بڑا نام ہے، جتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے جن کو عزت دی ہے، کیونکہ وہ دکھی انسانیت کے ساتھ ساتھ سکھی انسانیت کی بھی خدمت کر رہے ہیں۔ کیونکہ یہ 15 سال کا جو ان کا سفر ہے، اور جس طریقے سے انہوں نے 2005 میں چھوٹے سے کمرے سے اپنے ہاسپٹل کا آغاز کیا تھا، ایک اجڑا ہوا ایک ہاسپٹل تھا جس کو انہوں نے ایک شاندار ہاسپٹل بنا دیا۔ وہ کراچی سے نکل کے سندھ، پنجاب، بلوچستان تک چلے گئے۔ تو آج حیدرآباد آئے تھے تو ہم سب نے ریکویسٹ کی ان سے کہ حیدرآباد میں بھی آپ کام کریں۔ حیدرآباد میں صحت کی سہولتیں جو ہیں اس کا بڑا فقدان ہے۔ ہمارے پاس اسکل ڈاکٹر تھے یا سرجن تھے، وہ بدقسمتی سے حیدرآباد چھوڑ کے چلے گئے ہیں۔ تو ایسے میں ڈاکٹر عبدالباری خان کا حیدرآباد میں آنا اور اس ادارہ جو ان کا ذہن ہے، ان کی خواہش ہے کہ حیدرآباد میں بھی کام کریں۔ بہت شکریہ یہاں کے چیمبر کے پریزیڈنٹ صاحب کا، ان کے سارے ڈاکٹرز بھی ہیں۔ اصل بات یہ ہوتی ہے کہ جو جذبے والے لوگ موجود ہوں۔ سسٹین پیسہ بلڈنگ بننا بہت آسان ہے، لیکن اچھے لوگ ملنا جن کے اندر جذبہ ہو وہ سب سے اہم ہے، اور یہاں پر اس کا مجھے بہتات نظر آ رہی ہے انشاءاللہ۔ اس سے پہلے میں ابھی وہاں پر بھی تھا، جو بلڈرز ایسوسیشن کے پاس بھی، وہاں پر بھی یہی تھی۔ تو یہ سب مل جائیں گے تو انشاءاللہ جلد ہو جائے گا یہاں پر۔ اس سے قبل صدر چیمبر محمد فاروق شیخانی نے اپنے استقبالیہ خطاب میں کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں اور پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث میں صحت کے بارے میں فرمایا ہے، اور ایمان کامل کے بعد صحت بڑی دولت ہے۔ پاکستان میں صحت کی صورتحال نہایت مخدوش ہے، اور حکومتیں بھرپور کوشش کے باوجود تمام لوگوں کو اپنے طور پر سہولیات نہیں دے سکتی۔ اسی لیے پاکستان میں ویلفیئر اداروں کا کردار قابل تحسین ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسی طرح انڈس ہاسپٹل اینڈ ہیلتھ نیٹ ورک نے پاکستانیوں کے لیے صحت کی سہولیات کو بہت بہتر اور منظم انداز میں مینیج کیا ہوا ہے، اور صحت کی بہترین سروسز فراہم کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر عبدالباری کی خدمات کو سراہتے ہوئے حکومت پاکستان نے آپ کو 2015 میں تمغہ امتیاز اور 2019 میں حلال امتیاز سے نوازا، جو آپ کی خدمات کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ حیدرآباد چیمبر کا جنہوں نے ہمیں یہاں انوائٹ کیا، اور انڈس ہاسپٹل کے ڈاکٹر باری سے ہمیں ملاقات ہوئی، اور بہت ساری چیزوں پہ ہماری ڈسکشن ہوئی۔ جیسے آپ سب جانتے ہیں کہ ڈیجیٹل کی طرف ہم جا رہے ہیں، تو ہم ان شاء اللہ تعالیٰ فیوچر میں ایک کولیبریشن کی طرف بھی جائیں گے، تاکہ ڈائبٹیز کی ایجوکیشن پہ اور اس کو جتنا حد تک ہم اسے پریونشن پہ کام کر سکیں۔ تو ان شاء اللہ تعالیٰ ڈائبٹیز ٹیلی کیئر انڈس ہاسپٹل کے ساتھ مل کے ان شاء اللہ ضرور فیوچر میں ایک پلان لے کے آئے گا۔ اینڈ آپ سب لوگوں کا شکریہ۔ آئی ایم ویری تھینکفل ٹو پریزیڈنٹ فاروق شیخانی کہ انہوں نے آج چیمبر کی میٹنگ بلایا، اور ایک ایسے پرسنالٹی سے ہماری ملاقات ہوئی۔ ہی از ویری انسپائرنگ۔ ڈاکٹر باری صاحب پوری دنیا جانتی ہے کہ وہ ایک مڈل فیملی سے تعلق رکھتے تھے، لیکن ان کا عزائم بڑے بلند تھے، اور آج ہمیں معلوم ہوا کہ وہ بلینس خرچ کر رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کراتا ہے ان سے، اللہ اپنے اچھے بندوں کو چنتا ہے، ان سے کام کراتا ہے۔ اس موقع پر انڈس ہسپتال سے ڈپٹی جنرل مینیجر ذکی رضوان عثمانی، ریجنل مینیجر ریحان منظور، مینیجر سید عارف ریحان، زونل مینیجر اسامہ انور، ایریا مینیجر کامران علی، صدر جم خانہ ڈاکٹر آغا تاج، ڈاکٹر اقبال ہارون، سی ای او انڈس میڈیکل ٹنڈو محمد خان، وائس چانسلر انڈس میڈیکل ٹنڈو محمد خان ڈاکٹر فیروز میمن، ڈاکٹر فرید، ڈاکٹر شمس شیخ، ڈاکٹر بشیر احمد فاروقی، ڈاکٹر محمد زمان بلوچ، ڈاکٹر محسن، ڈاکٹر ثانیہ بشیر، ڈاکٹر پیر اسد، ڈاکٹر فروخ بشیر، چیمبر کے نائب صدر ڈاکٹر محمد اسماعیل فاروق نامی، سابق صدور سلیم الدین قریشی، محمد اکرم انصاری، اراکین ایگزیکٹو کمیٹی اور کنوینر سب کمیٹیز کے علاوہ جنرل باڈی کے اراکین بھی موجود تھے۔ کیمرہ مین فہیم لودھی کے ساتھ شاہزیب شیخ، حیدرآباد ٹائمز۔